اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم جانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناراض ہونے کی کیا نشانیاں ہیں۔ ناظرین اکرام، ہم سب اپنی زندگی میں اس طرح مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں اللہ رب العزت ہم سے راضی ہے یا ناراض۔ تو آج ہم جانیں گے۔ ناظرین اکرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ، تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب میں کسی قوم پر ناراض ہوتا ہوں تو بے موسم بارشیں برساتا ہوں، جس سے فصل برباد ہو جاتی ہے، جب ملک میں غربت پھیل جاتی ہے۔ اے موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی دوسری نشانی پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہوں۔ یہ بخیل لوگ جو یہ اپنی دولت کے اوپر ایسے سانپ بٹھا دیتے ہیں جو کسی کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ بخیل خود تو مر جاتے ہیں اور پیسہ وہیں کا وہیں پڑا رہ جاتا ہے، نہ تو دنیا کے کام آتا ہے اور نہ ہی آخرت کے کام آتا ہے، بلکہ دنیا کے لیے بھی عذاب ہے اور آخرت کے لیے بھی عذاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ، تیسری نشانی میرے ناراض ہونے کی یہ ہے کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو حکومت بیوقوفوں کو دے دیتا ہوں، حکومت نا اہلوں کو دے دیتا ہوں، اور نا اہل لوگ، بیوقوف لوگ کسی بھی قوم کے اوپر ویسے ہی عذاب ہے۔ ناظرین، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہی ہوں گے، بارشوں کی وجہ سے نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، انسان کی نافرمانیاں زمین کو بھی ڈبو دیتی ہے، فصلوں کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میرے ناراض ہونے کی چوتھی سب سے بڑی نشانی ہے کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں، جس بندے پر میں ناراض ہوتا ہوں تو اس بندے سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہوں۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو روٹی بند نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تو اس کے آنگن میں نہ جا۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو دل اجڑ جاتا ہے، جس بندے کا دل ہی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے۔ ناظرین اکرام، آج دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے روٹھا ہوا ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ آج کے دور میں پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، لاکھوں اڑا دیتے ہیں، مگر غریبوں کو نہیں دیتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، آج میری چوکھٹ پر مجھے سجدہ کرو، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ ناظرین اکرام، اگر ہم سجدوں کی توفیق نہیں پاتے ہیں تو ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ ہمارے گناہوں کے لیے وہ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں سجدوں کی توفیق دے۔ ناظرین اکرام، جو سکون نماز میں ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے گھر میں کوئی نوکر رکھتے ہیں اور اس کو 5 دفعہ بلاتے ہیں، نوکر نہ آئے تو ہم اس سے تنگ آ جاتے ہیں اور ایک دن تنگ آ کر اسے نوکری سے نکال دیتے ہیں۔ لیکن ناظرین اکرام، ہمارا اللہ تو وہ ذات ہے، اگر وہ یہ کام کرتا تو ہم لوگ فنا ہو چکے ہوتے۔ ناظرین اکرام، اس بات سے اندازہ ہو چکا ہے کہ ہمارا اللہ رب العزت، ہمارا رب کتنا رحیم اور کریم ہے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھا شخص جس کی عمر 80 سال تھی مسجد میں آیا، اسے بیٹھنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی کھڑا ہونے کا طریقہ آ رہا تھا۔ 80 کی عمر کا بوڑھا ہے اور نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا تھا، قیام کرنے کا، رکوع و سجود کرنے کا بھی طریقہ نہیں آ رہا تھا۔ ناظرین اکرام، امام صاحب نے دیکھا اور پوچھا، بابا جی، مجھے لگتا ہے آپ اس مسجد میں پہلی بار آئے ہیں۔ بابا جی نے کہا، امام صاحب، میں مسجد میں پہلی دفعہ نہیں آیا بلکہ زندگی میں پہلی مرتبہ مسجد میں آیا ہوں۔ امام صاحب نے پوچھا، کیا واقعی آپ زندگی میں پہلی مرتبہ مسجد میں آئے ہیں؟ تو وہ بابا بولے، ہاں، اسی لیے تو مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا۔ امام صاحب نے کہا، بابا جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی میں پہلی مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ بولے، جی ہاں، میں پہلی مرتبہ نماز پڑھ رہا ہوں، اس سے پہلے میں نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ امام صاحب نے کہا، اچھا، پھر جمعہ تو پڑھا ہی ہوگا؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ امام صاحب نے کہا، اچھا، عید الفطر پڑھا ہوگا؟ عید الاضحیٰ تو پڑھی ہی ہوگی؟ کہا، امام صاحب، آج تک نہیں پڑھی۔ امام صاحب بولے، اچھا، پھر آج تک کسی کا جنازہ تو پڑھا ہی ہوگا؟
उस शख्स ने कहा, नहीं, 80 साल की उम्र में कुछ भी नहीं किया, सारी ज़िंदगी ज़ाया कर दी, एक दिन भी अल्लाह तबारक व तआला को सजदा नहीं किया, लेकिन मेरा अल्लाह कितना रहीम है, वो फिर भी कहता है, आओ मेरी तरफ, मैं तुम्हें मुआफ़ कर दूँगा। एक मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से पूछा, परवरदिगार, तू आसमान में है और हम ज़मीन पर, तेरी नाराज़गी और रज़ा की निशानी क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जब मैं तुम पर नेक लोगों को मुख्तार बना दूं तो ये मेरे रज़ा की निशानी है, और जब तुम पर बदतरीन लोगों को मुसल्लत कर दूं तो ये तुमसे मेरी नाराज़गी की निशानी है। इसी तरह इब्ने अबीर अल दुनिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नकल किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बाज़ अंबिया को यही बताया है कि अगर वो लोग मुझे जानते हैं मेरी नाफरमानियाँ करने लगे तो मैं उन पर ऐसे लोगों का मुसल्लत कर दूंगा जो मुझे नहीं जानते हैं। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में मफ़हूम है कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि अल्लाह तुम पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत करेंगे जो झूठे होंगे और ऐसे वज़ीर मुसल्लत करेंगे जो बदकार होंगे। नाज़रीन इकराम, वो जालिम होंगे जिनके चेहरे इबादत गुजारों जैसे होंगे लेकिन उनके दिल बेरहम होंगे और खुश्क होंगे, उनकी राय एक दूसरे के मुखालिफ होगी। और फिर अल्लाह उनको हलाक कर देगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते रहिए कि अल्लाह हम सब को सजदे की तौफीक दे, अल्लाह को राज़ी करने का मौका दे ताकि मरने से पहले हम अल्लाह को राज़ी कर सकें, और जो काम भी अल्लाह को पसंद नहीं है उनसे हमें हमेशा के लिए तौबा करने की तौफीक दे। अल्लाह हम सब मुसलमानों को दीनदार और सच्चा मुसलमान बना दे और पक्के ईमान वाला बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन इकराम, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर दूसरों तक भी शेयर करें और सवाब के मुस्तहक़ बनें। अल्लाह हाफ़िज़।